لفظ بیع مثلا عورت یہ کہے بعت نفسی من کا بے قضا من المال، میں نے اپنے آپ کو تم سے اتنے مال میں فروخت کر دیا، اور دوسری طرف سے یہ کہا جائے کہ قبیل تو گواہ موجود ہوں، تو اس بیعتوں کے لفظ سے بھی کیا ہے نکاح۔ اس میں بھی اختلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کا اصلی معنی ضم، تزویج کا اصلی معنی کیا ہے تلفیق، اور یہ لفظ نہ تو ضم کا معنی ادا کر رہا ہے حقیقی طور پہ اور نہ ہی مجازی طور پر، لہذا جب نہ حقیقی طور پر معنی وہ ادا ہو رہا ہے نہ مجازی طور پر، تو پھر ایسی صورت میں اس لفظ سے کیسے نکاح ہو؟ لیکن جواب یہ ہے کہ نکاح کا جو معنی شرعی ہے کہ ایسا عقد جو ملک متعہ کا افادہ کرے، تو یہ سارے الفاظ بھی ملک متعہ کا افادہ کرنے کے لیے بعض جگہوں میں سبب بنتے ہیں، اور سبب یہ مجاز کے طریقوں میں سے کیا ہے ایک طریقہ ہے۔ کوئی اگر سبب بن رہا ہے تو اس کو بول کر کے مسبب کا معنی ادا کیا جا سکتا۔ لہذا اب کسی نے مان لو باندی اگر بیچی، تو جس سے باندی فروخت کیا اس خریدار کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس کے بدن سے منافع حاصل کرے، تو اس کے بدن سے منافع حاصل کرنے کا معنی یہ ادا ہو گیا کس سے؟ لفظ بعتوں سے، اور یہی معنی ادا ہوتا ہے کس سے؟ لفظ نکاح سے بھی، لہذا اس بنیاد پر اس لفظ سے بھی نکاح درست ہو جائے گا۔ کہتے ہیں منعقد ہو جائے گا لفظ بیع سے، ہو صحیح، یہی صحیح صحیح کہہ کر کے اعتراض کیا ہے امام ابو بکر آمش کے قول سے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع کے لفظ سے نکاح منعقد نہیں ہو۔ حنفیوں میں ہی ایک کیا نام فقیہ ہیں، کون؟ ابو بکر آمش، ان کا قول یہ ہے کہ بیع سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، تو اس لیے صاحب ہدایت کہتے ہیں صحیح یہی ہے کہ منعقد ہو جائے گا لوجود طریق المجاز، کیونکہ طریق مجاز یہاں متحقق ہے، اور جب طریق مجاز متحقق ہے تو ایسی صورت میں بیع بول کر کے اس کا مجازی معنی جو نکاح ہے وہ ادا ہو رہا ہے، نکاح ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں لا ينعقد بلفظۃ الاجارہ، لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، قول صحیح۔ کس سے منعقد نہیں ہوگا؟ قول صحیح میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اجارہ یہ ملک متعہ کا سبب نہیں ہے، اور ملک متعہ جو مفاد نکاح ہے وہ الفاظ کی جو اس معنی کو ادا کرتے ہوں تو وہ تو بطور مجاز کیا نام ہے درست ہو سکتا، لیکن لفظ اجارہ ان الفاظ میں سے نہیں، کیونکہ باندی کو مان لو کوئی اجارہ دے ہی دے کسی کو کہ بھائی لے جاؤ ایک ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے تم اس سے کام لو اور اس میں 100 روپے مجھ کو دے دینا، تو ظاہر ہے اس سے آدمی کام کاج ہی لے سکتا اور اس کے جسم سے منافع نہیں حاصل کر سکتا، لیکن بیع میں جب بیچ دیا تب وہ باندی سے منافع حاصل کر سکتا ہے، خرید لیا تب، یا ہبہ کسی کو کر دیا، جس کو ہبہ کیا گیا وہ، جس کو صدقہ کیا گیا وہ اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا وہ الفاظ جو ملک متعہ کا سبب بنتے ہوں اور جن سے ملک متعہ کا فائدہ بعض جگہوں میں ہی صحیح ہو جاتا ہو تو ان الفاظ سے نکاح صحیح ہوگا، لیکن لفظ اجارہ ان میں سے نہیں۔ ولا بلفظۃ الاباحت، اور نہ ہی لفظ اباحت سے نکاح منعقد ہو، کیونکہ اباحت میں بھی جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ تملیک نہیں ہے۔ کیا؟ تملیک نہیں ہے۔ تمہیں لوگوں کو بتایا تھا کہ دوسری جماعت والوں کو اباحت کے بارے میں بتایا تھا۔ چلو، تو اباحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مباح کر دینا، کیا؟ اجازت دے دینا، کہہ دو کہ آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور جس کا سامان ہوتا ہے اس کی دی ہوئی اجازت سے اس کو خرچ کرنا، اباحت میں۔ چنانچہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کیا چاہیے؟ تملیک، فقیر کو مالک بنا دیا جائے،
दस्तरखान सजा दिया गया, उस पे खाना चुन दिया गया, और उसके बाद ये सोचो कि जो मुहताजों को हम खिला दें बैठा कर, ज़कात अदा हो जाए तो ज़कात अदा नहीं, इसलिए कि उनको खाने का हक़ तुमने ज़रूर दे दिया, लेकिन यह है कि मालिक नहीं बनाया। इसी वजह से इबाहत में ये जायज़ नहीं है कि खाने को तो खा सकते हैं भाई जायज़, लेकिन ये चाहे कि जिसको चाहे बाँटे, है कि नहीं। उस वक्त फयाजी बिल्कुल, है कि नहीं, अपने उरूज पर हो कि कोई मांगने वाला आया तो उसी दस्तरखान से उठा उठा के बांटे जा रहा, तो यह हक़ हासिल होगा आदमी को। एक मसला इबाहत तमलीक के फ़र्क का जो है ये है जो शरह वक़ाया और दीगर किताबों में बयान हो। थोड़ा सा पानी है, एक आदमी के वज़ू भर का है, एक आदमी से ज़्यादा दो आदमी वज़ू नहीं कर सकते, और 25 लोग ऐसे हैं जो तयम्मुम किए हुए हैं। अब उतना पानी ले करके आदमी आया और 25 आदमी से ये कहा कि मैंने तुम सबको इस पानी का मालिक बना दिया। क्या कहा? इस पानी का मालिक बना दिया। तो कहते किसी का तयम्मुम नहीं टूटे, इसलिए कि अगरचे इनफरादी तौर पर हर आदमी वज़ू कर सकता है, लेकिन जब मालिक बनाया तो अब मिल्कियत कितनी हुई? ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप पानी की हुई है, या जितने आजकल छोटा छोटा गिलास होता जा रहा है चाय वाला ना, है, तो उतने पानी से आदमी वज़ू बना लेगा, उतने ना मिल्कियत में आएगा। तो किसी का तयम्मुम नहीं टूटा, इसलिए कि कुदरत अला इस्तेमालिल माइल काफ़ी नहीं पाया। कुदरत अला इस्तेमालिल माइल काफ़ी लिल वज़ू मुतहक्किक नहीं। और जब तयम्मुम कब टूटता है? जबकि कुदरत हासिल हो किस पर? इतने पानी के इस्तेमाल पर कि जो वज़ू के लिए क्या हो, काफ़ी हो, यानी कम से कम एक दफ़ा धोया जा सके सर का मसला। लेकिन अगर ये कहा कि भाई मैंने इस पानी को आप लोगों के लिए मुबाह कर दिया, जो कोई चाहे इससे वज़ू बना ले, तो सबका तयम्मुम टूट जाएगा। बात क्या होगा? सबका तयम्मुम टूट जाएगा, इसलिए कि पानी इतना है कि आला सबीलिल इन्फिराद, और ये के बाद मतलब कोई अगर तनहा वज़ू करना चाहे तो वज़ू कर सकता है, और उसने मालिक बनाया नहीं कि एक थोड़े हिस्से पर क्या मिल्कियत आ, बल्कि पानी उसकी मिल्कियत पे बाकी है। किसके? जो पानी का मालिक, उसकी मिल्कियत पर पानी बाकी है, उसने आपको हक़ दे दिया इस्तेमाल करने का, इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में मैं ही अगर पहले कब्ज़ा करके वज़ू कर लूँ तो वज़ू कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो सबका तयम्मुम टूट जाए। क्या है? थोड़ा पढ़ा लूँ तब लोग बात समझ में। तो लफ्ज़ इबाहत से भी क्या है? निकाह मुनक़िद नहीं। लफ्ज़ इहलाल से भी निकाह मुनक़िद नहीं हुआ, यानी मैंने तुमको हलाल किया, तुम्हारे लिए अपने आप को हलाल किया। इन अहलल तो लका नफसी, औरत कहे कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को क्या है? हलाल किया, इससे भी निकाह मुनक़िद नहीं होगा। वजह वही है क्योंकि ये भी जो है सबब मिल्क मुता नहीं है, और ये मिल्क मुता का फ़ायदा नहीं देता है। लफ्ज़ इआरा से भी निकाह मुनक़िद नहीं होगा, क्योंकि इआरा का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कोई सामान मंगनी पर दे देना ताकि वो उससे नफ़ा उठाए। तो इजारा इआरा में फ़र्क बताया था कि इजारा में मुआवजा लिया जाता और इआरा में मुआवजा नहीं, दोनों में नफ़ा उठाने का हक़ दिया जाता है। लेकिन अगर मुआवजा मज़कूर हो तो इजारा हो जाएगा, मुआवजा अगर मज़कूर ना हो तो क्या हो जाएगा? इआरा से निकाह मुनक़िद नहीं होगा। एक लफ्ज़ में दलील दिया, लेमा कुलना, ये मतन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मतन में दलील नहीं मज़कूर है, मतन में सिर्फ मसाइल। तो लफ्ज़ इआरा से क्या नाम निकाह मुनक़िद नहीं होगा, लफ्ज़ इबाहत से नहीं मुनक़िद होगा, लफ्ज़ इहलाल से मुनक़िद क्यों नहीं मुनक़िद होगा? लेमा कुलना। हाँ चलो आगे। उस वजह से जो हमने कहा वला बिलफ़्ज़तिल वसीय्य, क्या कहा? यानी कि ये अल्फाज मिल्क मुता का सबब नहीं, और लफ्ज़ वसीयत से भी निकाह मुनक़िद नहीं होगा। क्यों? कहते हैं इसलिए कि वसीयत मिल्कियत को साबित ज़रूर करती है, लेकिन मुज़ाफ़न इला मा बादल मौत, फौरी तौर पर नहीं, बल्कि कब? निस्बत करते हुए, इजाफ़त करते हुए,
وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد تب ملکیت ثابت ہوتی ہے. تو یہ مفید ملک تو ہے لیکن مفید ملک فی الحال نہیں ہے بلکہ مفید ملک فی المستقبل و فی المعال ہے. اور نکاح اس لفظ سے منعقد ہوتا ہے جو مفید ملک فی الحال، یعنی ایسے الفاظ کہ جن سے کسی چیز کا فوری طور پر وقتی طور پر آدمی مالک ہو جاتا، ایسے الفاظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے. ان الفاظ سے نہیں کہ جو مفید ملک تو ہو لیکن ابھی وصیت کرنے والے کی زندگی میں نہیں بلکہ اس کے مرنے کے. اسی وجہ سے وصیت کرنے والے کو ہر وقت یہ حق حاصل رہتا ہے کہ جب چاہے واپس لے لے اپنی وصیت. ہاں صاحب وہ وصیت کیا تھا جب کیا تھا، اب میں نے اس کو باطل کیا. ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل ممراتین عدولا کانوا او غیر عدول او محدودین فی القدر. لمبی عبارت ہے اور اس میں بہت سارے مسائل بھی ایک ساتھ ذکر ہیں. چونکہ نکاح یہ ایک ایسا عقد ہے کہ اس کے ذریعے آدمی کو انسان کے اوپر ایک طریقے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اور عورت کے بدن سے نفع اٹھانے کا حق حاصل ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کا معاملہ دیگر تمام عقود سے شرع نے الگ رکھا. عقد بیع ہونے کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ گواہ ہو یا نہ ہو. اجارہ ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ گواہ ہونا. اسی طرح قرض کے لین دین کے لیے گواہ ہونا کچھ ضروری نہیں. لیکن نکاح ایک ایسا عقد ہے کہ جب تک کہ دو گواہ نہ ہوں چند اوصاف کے حامل اس وقت تک نکاح کا شرعی وجود ہی نہیں. اس وقت تک نکاح کا شرعی وجود نہیں اور نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. منعقد نہ ہونے کا مطلب یعنی اس کا کوئی شرعی وجود نہیں. کہتے ہیں لا ينعقد نکاح المسلمین، مسلمین میں پڑھ سکتے ہو، مسلمانوں کا یا دو مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوگا الا بحضور شاہدین، مگر دو گواہوں کی موجود. گواہوں کے اوصاف کہتے ہیں گواہوں کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ کیا ہوں، لہذا اگر غلاموں کو گواہ بنا کر نکاح ہوا تو نکاح نہیں. دوسری شرط ہے عاقلین، یعنی گواہوں کا کیا عاقل ہو. لہذا پاگل یا ایک نیم پاگل کہلاتا ہے جس کو عربی میں معتوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو معتوہ یعنی نیم پاگل اور پورے طور پر پاگل اور مجنون، ان کو گواہ اگر بنایا اور ان کی گواہی میں نکاح کیا تو بھی یہ نکاح منعقد نہیں. کیونکہ نکاح کے لیے شرط ہے دو گواہ، اور دو گواہ کیسے؟ ایسے جو آزاد بھی ہوں اور کیا ہوں. تیسری شرط ان گواہوں کے لیے یہ ہے کہ بالغین، یعنی بلوغ بھی شرط. لہذا نابالغ کو اگر گواہ بنایا تو بھی نکاح منعقد نہیں. چوتھی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہوں، دونوں گواہ کیا ہوں. لہذا اگر غیر مسلم کو یا کافر کو گواہ بنایا تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں. ہاں اس میں یہ ضروری نہیں کہ دو کے دونوں گواہ مرد ہوں، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں مرد ہوں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ہو اور دو عورتیں. کیونکہ شہادت کا نصاب یہی ہے کہ کم از کم کتنے ہوں؟ دو مرد ہوں، ان اوصاف کے حامل، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا. اور اگر ایک مرد ہو تو کم سے کم کیا ہوں؟ دو عورتیں. لیکن بہرحال مرد کا وجود ضروری ہے شہادت میں، ورنہ عورتیں 50 یا 1000 2000 تو بھی ان کی طرح گواہی سے کیا ہے ثبوت نہیں ہو پاتا. بات سمجھ گئے؟ بلکہ ان میں کیا ہے ایک عاقل بالغ مسلمان مرد ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں دونوں مرد ہوں اور رجل و امراتین، یا ایک مرد ہو اور دو عورت. اس میں اب کہتے ہیں یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ گواہ عادل بھی ہو،
لہٰذا اگر فاسق ہیں گواہ تو ایسوں کو گواہ بنانا نہیں چاہیے، کیونکہ گواہ بنانا ایک طریقے سے عزت دینا اور ان کے اعزاز سے منع کیا گیا۔ لیکن پھر بھی اگر مان لو کسی نے فاسقوں ہی کو گواہ بنایا یا فاسقوں کی موجودگی گواہی میں نکاح کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے، نکاح اس کا شرعی وجود ہو جائے۔ کہتے ہیں عدولاً کانو اور غیر عدول، چاہے وہ گواہ کیا ہو، عادل ہو یا چاہے عادل ہو۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ یا محدود فی القذف ہو تب بھی نکاح ہو جائے۔ کیا ہو؟ قذف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تہمت لگانا۔ کیا معنی؟ تہمت لگانا۔ تو کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی آدمی اگر زنا کی تہمت لگائے تو چونکہ بہت بڑا الزام ہے، اس وجہ سے شریعت نے وہاں ثبوت کا معیار بھی بہت سخت رکھ دیا کہ 4 گواہ پیش کرو اور چاروں گواہ جو ہے چشمگیر گواہی دیں تب زنا کا ثبوت ہو پائے، اور ایسا ثبوت شاید باید کہیں ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے اور کسی نے الزام لگا ہی دیا کسی پر، تو اب اگر وہ قانونی چارہ جوئی کرے اور حاکم کے یہاں جائے کہ اس نے مجھ کو زنا سے متہم کیا ہے اور مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گواہ اگر نہ پیش کر سکے تو قاضی اس کو کیا سزا دیتا؟ 80 کوڑے مارتا۔ کتنا؟ 80۔ اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود الشہادہ کا طوق الگ جو ہے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ ان کو 80 کوڑے مارو ایسے لوگوں کو، اور پھر کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ اس طریقے کی بات کوئی آدمی جیسے ہی سنتا ہے فوراً اس پہ یقین کر لیتا، حالانکہ قرآن پاک نے اس کے بڑے آداب بتائے، اور سورہ نور میں یہ کہا گیا کہ لولا اذ سمعتموہ کیا ہے؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، کیا ہے؟ ظن المؤمنون، آگے کیا ہے؟ بانفسہم خیرا، لولا اذ، بتاؤ، وقالوا هذا افک مبین۔ ہاں لیکن ظن المؤمنون والمؤمنات جملہ پورا نہیں ہو رہا ہے نا۔ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ بانفسہم خیرا پڑھا میں نے، وقالوا هذا افک مبین۔ افک مبین۔ تو یہ ہم کو ادب سکھایا گیا کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بس یہ ہے کہ زبان کھول دیا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا، تو اس میں سیدھے ہم کو صفائی دینی ہے کچھ نہیں، اور یہ کہنا ہے کہ ھذا افک مبین۔ یہ تو بالکل کھلی ہوئی تہمت، کھلی ہوئی تہمت۔ دوسری جگہ بتایا کہ ھذا بہتان عظیم، ھذا یعنی اس کو اس طرح جو ہے صرف نظر کرو، نظر انداز کرو کہ یہ تو بہت بڑی تہمت۔ ہاں یہ ہے کہ شرعی ثبوت ہو جائے اور شرعاً ثابت ہو جائے تب تو ایسی صورت میں کوئی بات ہی نہیں۔ چلو، تو قذف کا معنی یہ کیا ہوتا ہے؟ تہمت۔ اور تہمت کوئی اگر لگائے اور ثابت نہ کر پائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اس پہ حد ماری جاتی ہے۔ کون سی حد؟ اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ تو محدود فی القذف کو اگر گواہ بنایا گیا تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن ثابت نہیں ہو پائے گا ان دونوں صورتوں میں، جبکہ گواہ فاسق ہو یا گواہ کیا ہو، فاسق کی ایک بدترین شکل ہے یہ محدود فی القذف، بس تو نکاح ثابت نہیں ہو پائے، یعنی ہو تو جائے گا اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو مان رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ میرا شوہر،
تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک منکر ہوا اور کسی نے کہا کہ یہ میری بیوی نے، عورت نے کہا تم میرے شوہر نے، اس نے کہا کہ کیسے نہیں، نکاح تو ہوا فلاں جگہ فلاں فلاں گواہ تھے، ان کو گواہ میں اگر پیش کرے گا تو قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرے گا، نکاح ثابت نہیں ہوگا، تفریق کر دی جائے. بات سمجھ. اسی طرح محدود فی القذف کا بھی معاملہ ہے. تو یہ مسائل ہوئے کہ نکاح کے انعقاد کے لیے شرط ہے کیا؟ دو گواہوں کی مجلس نکاح میں موجودگی. گواہوں کی پہلی صفت یہ کہ کیا ہو؟ آزاد. دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل. تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ. چوتھی شرط کیا ہے؟ مسلمان. اب یہ دونوں چاہے دونوں مرد ہوں یا کم از کم ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں. پھر ان کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے انعقاد نکاح کے لیے. عادل ہو تب بھی، غیر عادل ہو تب بھی. اور یہاں تک کہ اگر محدود فی القذف ہوں، تہمت زنا میں ان کو سزا دی گئی ہو، تب بھی ان کی گواہی سے نکاح ہو جائے گا. فرماتے ہیں شارع علیہ نعمہ اعلم، تمہیں جاننا چاہیے کہ ان شہادت شرط فی باب النکاح. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت باب نکاح میں شرط، یعنی یہ ایک ایسا عقد ہے کہ جس کے منعقد ہونے کے لیے گواہی کیا ہے؟ ضروری. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، لا نکاح الا بالشہود. شاہد کی جمع نکاح نہیں ہے مگر کیسے؟ گواہوں ہی کے ذریعے. اور جب گواہ موجود ہوں گے تبھی نکاح منعقد ہو. لہذا معلوم ہوا کہ بغیر گواہوں کے نکاح کی حقیقت شرعیہ متحقق نہیں. لیکن اس مسئلے میں اختلاف. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تشہیر کافی. کیا؟ تشہیر و اعلان کافی. اعلان کے ساتھ ہو گیا اور لوگوں نے جان لیا تو چاہے اب ایسی صورت میں مجلس عقد میں دو گواہ ہوں چاہے نہ ہوں، لیکن لوگوں نے جان لیا کہ فلاں کا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے یا فلاں کی شادی فلاں سے ہو رہی، بارات جا رہی ہے کہ نہیں، ساری چیز سب تشہیر ہو گئی کافی. اسی لیے ان کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ گپ چپ کوئی نکاح کر، کہ کسی مولوی صاحب کو بلایا، دو گواہ بلائے کسی بند کمرے میں، ہے کہ نہیں، اس کے بعد ادھر سے نکاح تو کہ ادھر سے قبیل تو ہو گیا، چلو بانٹو خورما. خورما مانے کیا ہوتا ہے؟ خورما مطلب یہ نہیں سمجھنا، خورما فارسی ہے یعنی کیا؟ چھوہارا. کہتے ہیں واہ حجت علی مالک، یہ حدیث حجت ہے کس کے خلاف؟ کس بارے میں؟ فی اشتراط الاعلان دون الشہادہ، اعلان کے شرط لگانے میں ان کے، اور شہادت کے شرط نہ لگانے. کیونکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا گواہ ہونا ضروری ہے مجلس نکاح میں، مجلس عقد میں گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلان کوئی ضروری ہے، اعلان کوئی ضروری. کہتے ہیں یہ حدیث حجت ہے اور دلیل ہے امام مالک کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف. اعلیٰ کس کے لیے ہوتا ہے؟ برائے ضرر. کس لیے ہوتا؟ اور لام برائے نفع ہوتا. جس سے دعا لے کا مطلب کسی کے لیے دعا کرنا، اور دعا اعلیٰ مانے بد دعا دینا. شہادت لے کسی کے حق میں گواہی دینا. شہادت اعلیٰ کا مطلب کسی کے خلاف گواہی دینا جو اس کو مضر ہو. تو یہ حدیث حجت ہے امام مالک کے خلاف. کس بارے میں؟ اعلان کے شرط قرار دینے میں، نہ کہ شہادت کے شرط. تو خیر ایک مسئلے کی دلیل ہوگی. کون مسئلہ؟ کہ گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. لیکن ابھی کئی مسائل ہیں جن کی دلیل ضروری ہے. ان گواہوں کے لیے یہ کہا کہ گواہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ لا بد من اعتبار الحریت فی، پھر گواہی میں، شہادت میں حریت کا اعتبار بھی ضروری ہے. گواہوں کا حر ہونا بھی ضروری ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لأن العبد لا شہادت لہ لعدم الولایا، کیونکہ غلام کے لیے شہادت نہیں ہے کیونکہ خود اس کو ولایت حاصل نہیں.
ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ صاحب جو ہے وہ کرامت والا ولی نہیں. ہاں، ولایت کا مطلب کہ اپنے آپ پر تصرف کرنے کا اختیار. تو غلام کو خود اپنے اوپر تصرف کرنے کا اختیار نہیں. وہ اپنے لیے کوئی سامان خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا ہے. وہ کما رہا ہے تو اس کا اپنا پیسہ نہیں ہو رہا ہے، آقا کا ہو رہا ہے. اسی طریقے پر وہ اپنا نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے بغیر آقا کی رضامندی کے. تو غلام کو خود اپنے اوپر کیا ہے ولایت حاصل نہیں ہے. تو شہادت تو یہ ولایت علی الغیر ہے، دوسرے پر گویا ایک طرح سے تصرف کرنا ہے. تو جب اس کو خود اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے تو شہادت بھی یہ باب ولایت ہی سے ہے. لہذا اس بنیاد پر غلام جو ہے شاہد نہیں بن سکتا. یہ کہتے ہیں حریت کا اعتبار بھی ضروری ہے، لحاظ ضروری ہے، کیونکہ غلام کے لیے کوئی شہادت نہیں. کیوں شہادت نہیں؟ لعدم ولایت، کیونکہ اس کو کیا ہے ولایت حاصل نہیں. ولایت کا مطلب ہوتا ہے تنفیذ القول علی الغیر، کسی کی بات، کسی کا قول دوسرے پر نافذ ہو جائے، چاہے اسے منظور ہو چاہے منظور. پھر دوسری شرط یہ لگائی گواہوں کے لیے. کیا شرط لگائی؟ عقل. تیسری شرط کیا لگائی؟ بلوغ. تو کہتے ہیں یہ بھی جو ہے شرطیں ظاہر ہیں، ان کی دلیل بھی ظاہر ہے کہ لا بد من اعتبار العقل والبلوغ لانه لا ولایت بدونه. اور عقل اور بلوغ کا لحاظ و اعتبار بھی ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں اوصاف کے بغیر بھی آدمی کو ولایت علی النفس نہیں حاصل. لڑکا بھی اپنا کام سب نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ کوئی ایسا کام کر دے اپنے مال ہی میں، اپنا مال کسی کو مان لو ہیوا کر دے، مالک ہے تو ہیوا اس کا نافذ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں؟ کیوں نافذ نہیں ہوگا؟ ضرر. کیا ہے؟ ضرر. تو اس کو خود اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے کہ اپنے معاملات اور اپنے کام جو ہے خود سر انجام دے سکے. تو ایسی صورت میں اس کو شہادت کا حق کیسے حاصل ہوگا جس میں گویا قول کو دوسرے پر نافذ کرنا ہوتا. عقل و بلوغ کا لحاظ بھی ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں کے بغیر بھی ولایت نہیں. اور چوتھی شرط کیا لگائی؟ مسلمان. لیکن مسلمان ہونا یہ شرط ہے کس کے لیے؟ دونوں مسلم ہو تب. دونوں مسلم ہو تب مسلمان گواہ ہونا ضروری. لیکن اگر مان لو مسلمان نکاح کرے کتابیہ سے، اور یہی صورت جائز ہی ہے، اس کا عکس جائز نہیں. مسلمان نکاح کرے کس سے؟ کتابیہ سے. تو وہاں پر اگر گواہ دو کتابی بنا دیے جائیں تو مسئلہ یہ آگے اس کی تشریح اور تفصیل آئے گی کہ نکاح منعقد ہو جائے گا. نکاح منعقد ہو جائے گا. اس کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ لا بد من اعتبار الاسلام فی انکحۃ المسلمین. اور ضروری ہے اسلام کے شرط کا بھی لحاظ، لیکن کس کے نکاح میں؟ دو مسلمانوں کے نکاح میں، یا مسلمین بھی پڑھ سکتے ہو، مسلمانوں کے نکاحوں میں ضروری ہے. لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، کیونکہ کافر کی شہادت مسلمان کے خلاف نہیں ہو سکتی. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی برتری و بالادستی نہیں دے. اسی وجہ سے اس صورت میں جہاں نکاح منعقد ہو جاتا کہ کسی مسلمان نے نکاح کیا کتابیہ سے، گواہ کس کو رکھا؟ دو کتابیوں کو. اب یہاں یہ ہے کہ اگر یہ دعوے دار ہو نکاح کا، کون؟ مسلمان، اور وہ انکار کر رہے کہ نہیں صاحب ہمارا نکاح تم سے نہیں ہوا ہے، تم ہمارے کچھ نہیں لگا، اور اس نے گواہوں میں کھڑا کر دیا دو کتابیوں کو، تو نکاح ثابت ہو جائے گا. کیونکہ یہاں کتابیوں کی گواہی مسلمان کے حق میں ہے. اس میں لہذا. لیکن اگر اس کا عکس ہو کہ مثال کے طور پر انکار یہ کر رہا ہے مسلمان، اور وہ دعویٰ دائر کر رہی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، مجھ کو خرچہ دلایا جائے، رہائش کا اس کے ذریعے انتظام کرایا جائے وغیرہ، اور
گواہوں میں کس کو پیش کرے؟ دو کتابیوں کو، تو ایسی صورت میں نکاح کا ثبوت نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ یہاں ان کی گواہی کس کے خلاف جا رہی ہے؟ مسلمان کے خلاف جا رہی ہے، اور کسی کافر کو کسی مسلمان پر کسی طرح سے بالادستی حاصل نہیں۔ خیر، ارشاد ہے لا بد من اعتبار اسلام، اسلام کا اعتبار بھی ضروری ہے، لیکن کہاں؟ مسلمانوں کے نکاح میں، کیونکہ کافر کی کوئی شہادت مسلمان کے خلاف مقبول نہیں۔ اب آگے یہ بتایا کہ ان دونوں گواہوں کا جو ان 4 شرطوں کے ساتھ، جو 4 صفتوں کے ساتھ متصف ہوں، حریت، عقل، بلوغ، اسلام، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد ہی ہوں، ہاں لیکن ایک مرد ہونا کم از کم ضروری ہے، لیکن دونوں کا مرد ہونا اور صفت رجولیت و ذکورت سے متصف ہونا کچھ ضروری ہے۔ کہتے ہیں کیا ہے؟ لا یشترط وصف الذکورت، گواہوں کے لیے یعنی دونوں گواہ کے لیے وصف ذکورت یہ شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک مرد کی اور 2 عورتوں کی گواہی سے۔ وفیہ خلاف الشافعی ستعرف فی الشہادات، اور اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے، جس کو آپ کہاں جانو گے؟ باب الشہادات میں، کتاب الشہادات میں، جس کو آپ سمجھ بات۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عورتوں کی گواہی نکاح کے باب میں مردوں کے ساتھ قبول نہیں کی۔ تو کچھ ابواب تو خیر ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں کہ وہاں عورتوں کی گواہی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ ایک تو مثال کے طور پر قصاص ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا، گواہی ایک مرد 2 عورتیں دیں تو ثبوت قتل نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قصاص میں قتل کر دیا، بس، بلکہ وہاں 2 مرد ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے پر جیسے ابھی اوپر میں نے ذکر کیا کہ کسی نے کسی کو تہمت لگا دی اگر زنا کی، تو یہاں پر بھی ثبوت کا ذریعہ یہی ہے کہ 4 مرد جو ہے گواہی دیں کہ ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے اور بالکل عین اس حالت میں دیکھا۔ اگر 3 مرد اور 500 عورتیں گواہی دیں تو بھی کیا ہے؟ ثبوت زنا نہیں۔ تو کچھ ابواب تو ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن نکاح میں تو ایسا نہیں ہے۔ نکاح میں ایک مرد اور 2 عورتیں ہیں، اور شہادت کا نصاب اگر مکمل ہے حدود و قصاص کے علاوہ میں، تو حدود و قصاص کے علاوہ میں 2 عورتوں اور 1 مرد کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے۔ اب اس کے بعد آخری مسئلہ یہاں سے ذکر کرتے ہیں، اس میں